سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وقال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا وقال تعالى في مقام آخر لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیرے آکے عجب وقت پڑا ہے تابوت نے اسلام پہ کر رکھی ہے الغار اور مسلمان نادا ابھی خوابیدہ پڑا ہے اپنوں کا ستم ظلم و جفا ایک طرف ہے اپنا بھی یہاں غیر کے ہمراہ کڑا ہے آئے ہیں جو اسلام پہ اب تک برے حال
سب سے بڑا ہے۔ عرصے سے یہود نے ارض مقدس، عرصے سے یہود ہے ارض مقدس پہ قابض، مسلم وہاں دور جور و ظلم کاٹ رہا ہے۔ القصہ مسلمانوں کا حالات ہے گمبھیر، طوفان میں امت کا جہاز آ کڑا ہے۔ اے روضہ اطہر کے مکین و رحمت عالم، اللہ کے مخلوق میں تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ سے امت کے لیے تو ہی مدد مانگ، اب ان برے حالات میں بس وقت دعا ہے۔ واجب الاحترام حضور، عزیز دوستو، موجودہ وقت اور حالات یقیناً بڑے کٹر ہیں، خصوصاً اہل اسلام پہ اور مسلمانوں پہ کفار کی الغار ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الکفر ملت واحدہ، جب بھی اسلام کے مقابلے پر بات آئے گی فرمایا تو تمام کفری طاقتوں کو تم ایک ہی صف میں پاؤ۔ جب امت مسلمہ پر کفار کا یلغار ہوگا تو کفار اس عنوان سے مقابلہ امت مسلمہ کی نہیں کرے گی کہ اب مسلمان کے مقابلے میں یہودی آ رہے ہیں، اب وہ چلے گئے عیسائی آ رہے ہیں، اب انہوں نے اپنا وار مسلمانوں پہ گزار لیا، اب ہندو آ رہے ہیں، یا دیگر کفری طاقتیں مسلمان کے مقابلے میں یہ کے بعد دیگر آ رہے ہیں۔ قطعا جب مسلمان کے مقابلے پر بات ہو تو یہ سب ایک، نہ کوئی یہودی ہوگا، نہ عیسائی ہوگا، نہ ہندو ہوگا، نہ سکھ ہوگا، نہ بدھ مت کے ماننے والے ہوں گے، نہ پارسی النسل ہوں گے، نہ کوئی اور لادین بے دین کمیونسٹ نیشنلزم والے طاقتیں ہوں گے، بلکہ یہ صف ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئے۔ اور اس وقت مسلمان انتشار کے عالم میں ہوگا۔ یہ عجم ہے، یہ ترکی ہے، یہ ہندی ہے، یہ عرب کے مسلمان ہیں، وہاں آپ کو سوائے انتشار کے اور کچھ بھی نظر نہیں۔ بھئی مسلمان پہ یلغار ہیں، لیکن امت مسلمہ اس بات کو نہیں دیکھے گی کہ مسلمانوں پہ یلغار ہے، بلکہ امت مسلمہ کے مختلف طبقات یہ دیکھے گی کہ نہیں، یہ تو عرب پہ یلغار ہیں، عرب والے کہیں گے یہ عجم پہ یلغار ہیں، عجمیوں میں پھر یہ ترکیوں کا مسئلہ ہے، یہ کردوں کا مسئلہ ہے، یہ افغانوں کا مسئلہ ہے، یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کیا لے گا؟ وہاں پھر امت ایک انتشار کی کیفیت میں نظر آئی، اور بعینی ہی وہی نقشہ اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کی حیثیت کیا ہے، طاقت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی صحیح مطالعہ رکھتا ہے اسرائیل کے حوالے سے، اگر کسی کو صحیح مطالعہ، وہ مجھے بتائیں کہ اسرائیلی ہے کہ تمام مسلمان
طاقتوں کو اکٹھا کرو، بلکہ تمام مسلمانوں کو بھی چھوڑو، چلے ہم پاکستانی ہیں، اپنے پاکستان ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی آبادی تقریباً 22 کروڑ کے لگ بھگ ہے، یا کچھ اوپر یا کچھ نیچے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، ایک اسرائیل کی آبادی 80 لاکھ ہے۔ ہم پاکستانی تقریباً 21 کروڑ 20 لاکھ اسرائیل سے زیادہ ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم ان پر تھوک بھی دے تو ہماری تھوک میں یہ دب جائے۔ لیکن چونکہ ہم اس کو امت مسلمہ کا مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ عرب کا مسئلہ ہے۔ اور پھر میرے محترم دوستو، پھر ہم میں جو ہماری اسمبلی ممبران ہماری اسمبلیوں میں بولتے ہیں، خدا کی قسم لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں بول رہے، یہ یہودیوں کے نمائندے ہیں۔ بدبخت عورت نے اسی ہفتے کی بات ہے اسمبلی کے فورم پر اٹھ کر کیا کہا، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے قرآن کو پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ بھی اور تفسیر کے ساتھ، اور میں نے یہ قرآن پڑھ کر یہ سمجھ لیا ہے کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، مسجد اقصی یہودیوں کا قبلہ ہے۔ اس لیے کہ جب حضور دلیل کیا دے رہی ہے؟ دلیل یہ دے رہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کا حکم آیا اب اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ دو، اب یہ مسجد اقصی یہودیوں کے لیے چھوڑ دو، تمہارے لیے بیت اللہ ہے۔ کیسی ذہنیت اللہ نے، یہ ہمارے اسمبلی ممبران یہ قرآن پڑھے ہیں، نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ حالانکہ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلا قبلہ آپ کا بیت المقدس بنایا، اور اس کے بعد ویسے قبلوں میں قبلہ اول بیت اللہ ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور دین اسلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس وقت اللہ نے بیت المقدس کو امت مسلمہ کے لیے قبلہ اول بنا، اور پھر مدینہ المنورہ ہجرت فرمانے کے بعد نبوت ملنے، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی، یہ عرصہ جو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، کتنا عرصہ رہے؟ تقریباً 13 سال۔ 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، لیکن اللہ کے علم میں آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی تک پانی اور گارے کے درمیان تھے، اس وقت بھی اللہ کے علم میں نبی، لیکن دنیا میں آ کر باقاعدہ اعلان جو حضور نے فرمایا 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب، جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ جو بنایا، اور یہ بات ذہن نشین فرمائی کہ جب سے جس مقام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں قبلہ اپنا بنایا ہے، آج بھی امام وہی کھڑا ہو۔ آج جو فجر کی نماز پڑھی گئی آج بیت اللہ کے لیے، اسی مقام پر اس امام نے فجر کی نماز پڑھائی جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اللہ کے سامنے عبادت سجدے گاہ کے طور۔ یہ ہے حجر اسود
رکن یمانی کے بیچ میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں نماز پڑھا کرتے تھے تو اس وقت قدرتاً بیت المقدس آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو جاتا تھا۔ اور اب بھی جب بیت اللہ شریف کا امام نماز پڑھاتا ہے وہ صرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نہیں، بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دور سے رہنے والوں کے لیے بیت اللہ ہی قبلہ قرار پایا، خاص جو بیت اللہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بالکل بعین ہی بیت اللہ شریف، جس پر سیاہ غلاف ہے، اس کو سامنے رکھ کر تھوڑا بھی ایک بال کی برابر بھی بیت اللہ سے ادھر ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی حرم کے اندر۔ جب مکے میں نماز پڑھے گا تو وہاں بعین ہی بیت اللہ کو سامنے نہیں رکھ سکتا، پورا مسجد الحرام اس کے لیے قبلہ ہے۔ اب دور سے رہنے والے مثلا ہم پاکستان والے ہیں یا ہندوستان والے ہیں یا دوسرے ممالک والے، ان کے لیے پھر پورا مکہ شہر قبلہ ہے، بعین ہی بیت اللہ کی طرف ہم رخ نہیں کر سکتے، پھر بعین ہی دور رہ کر ہم مسجد حرام کی طرف رخ نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے لیے پورا مکہ شہر قبلہ ہے، بس ہمارا رخ مکے کی طرف برابر ہوگا۔ تھوڑا بہت جو قبلے کے اختلاف ہے وہ اس بنیاد پہ ہے۔ کچھ اونچ نیچ آ جاتی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، 13 سال، لیکن بیت اللہ کو سامنے رکھتے۔ جب ہجرت فرما لیا مدینہ منورہ چلے، اللہ کی شان مدینہ بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان ہے۔ اب اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹ ہو جاتے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور حکم اللہ کا یہ ہے کہ رخ بیت المقدس کی طرف رکھیں۔ ہجرت کے تقریباً 17 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی، لیکن قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم بار بار اے میرے حبیب اللہ فرماتے ہیں، دوسرا پارہ، دوسری آیت، تیسری آیت، ہم بار بار آپ کی چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز کے جب وسلم کھڑے ہوتے نگاہ آسمان کی طرف ہو جاتی کہ اللہ ابھی تک بیت اللہ کی طرف رخ تبدیل کرنے کا حکم نہیں آیا۔ 17 مہینے بعد مسجد قبلتین جو قبیلے بنو سالم کا مسجد تھا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پر تشریف لے گئے تھے، عین ظہر کے وقت مسجد محلے بنو سالم کی مسجد میں تحویل قبلے کا حکم آیا۔ اللہ نے یہ بتایا ہے میرے حبیب آپ بیت المقدس کی بھی رکھوالے ہیں اور بیت اللہ کی بھی رکھوالے ہیں، یہ دونوں آپ کے ہیں، اس لیے صرف بیت اللہ کی طرف نہیں بیت المقدس کی طرف بھی آپ سے نماز پڑھوایا گیا کہ یہ دونوں قبلے مسلمانوں ہیں۔ کسی اور کی طاقت مجال نہیں کہ وہ بیت المقدس پر یہ دعویٰ کرے کہ یہ ہمارا رتبہ۔ پھر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ فرماتے معراج کی بھی 2 حصے، ایک حصہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے عالم بارک۔ پھر جب اترنا ہوا اترے بھی آسمان سے بیت المقدس کی طرف، لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امامت ہی کرائی گئی اسی مسجد بیت المقدس میں، جو تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت تک
اس مقام کا نام کنعان، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے رہائش اختیار کی، آپ کے اولاد وغیرہ یہیں پر آباد ہو گئے۔ پھر اللہ نے مصر بھی آپ کے حوالے کر دیا، لیکن مصر کے ساتھ فرمایا کنعان بھی آپ کا ہے، جو آگے چل کر وہی کنعان کا نام تبدیل ہو کر کے فلسطین۔ کنعان اور فلسطین الگ الگ نہیں ہے، اسی کنعان کا نام جس کے ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا، وہ بھی فلسطین ہی گئے۔ ہزاروں نبیوں کا بیت المقدس مسکن، ہزاروں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصراً آپ حضرات کی ذہنوں پر دستک دے رہا ہوں کہ بیت المقدس کی اہمیت مسلمانوں کے ہاں کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس کو فتح کرا کر مسلمانوں کو حوالے کر دیا۔ سب سے پہلی نماز بیت المقدس فتح ہونے کے بعد جو ادا کی گئی ہے وہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا کی۔ عرصے دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس آیا، پھر وقت آیا پھر چھین گیا مسلمانوں سے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سنہ ہجری 750 سے 800 سنہ ہجری کے بیچ میں یہ مسلمانوں کا عروج 750 ہجری تک رہا، بہت عروج رہا۔ پھر فتنہ تاتار نے آ کر کے مسلمانوں کے عروج کو دفنا دیا، یہ کہہ کر اب امت مسلمہ میں پوری قوم کی قیادت کرنے کی صلاحیت باقی نہیں۔ ہم صلاحیت سے محروم ہو، قیادت کی صلاحیت اللہ نے دکھانے کے لیے، اگر اے امت مسلمہ طاقت ہے تمہارے پاس بیت المقدس کی حفاظت کرو، ہم حفاظت نہیں کر سکے، ہم سے چھین۔ جب اللہ پاک نے پھر بیت المقدس جس فاتح کے ذریعے اللہ نے پھر ان سے لے کر اہل اسلام کے حوالے کر دیا، وہ فاتح اہل عرب میں سے نہیں تھا، سن لیجئے، وہ فاتح کردوں میں سے تھا جس کا تعلق ترکی سے۔ کیا میں یہ کہوں کہ اللہ نے اس وقت 800 ہجری میں عرب قیادت کو محروم کر دیا قیادت کی صلاحیت سے، اور یہ قیادت ترکوں کو اللہ نے دی دی؟ شاید میرا جواب ہاں۔ پھر ترکوں نے جو اسلام کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی، بیت المقدس کی حفاظت کی، ایک طویل عرصے تک اللہ نے دکھایا کہ اب صلاحیت کردوں کو منتقل ہو، ترکوں کو منتقل۔ اب اہل عرب اس مقام پر فائز نہیں ہوئے، لیکن اغیار نے یہ دیکھ کر کسی وقت اہل عرب پھر نہ اٹھے، ان کو ایسے عیاشی میں مبتلا کر دیا۔ خدا کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اہل عرب سے نہ ہوتا، اگر قرآن کی زبان عربی نہ ہوتی، اگر اہل جنت کی زبان عربی نہ ہوتی، تو خدا کی قسم ان اہل عرب کی طرف کوئی تک نے بھی گوارا نہ کرتا۔ یہ ہے تمہاری صلاحیت، امریکہ کی گود میں پلنے والوں، یہ ہے تمہاری قیادت۔ شراب، عیش و عشرت کے نشے میں پاگل ہونے والوں، ہم تمہاری قیادت پر اب فخر کریں، یہ تمہاری صلاحیت ہے۔ ایک مسلمان امت پہ یلغار ہے اور تم ہو کے کبھی کسی ہندو بدبخت کو تم سونے کا ہار پہناتے ہو، کب ان کو اپنے ملک کے اعلیٰ ترین اعزاز اس بدبخت ہندو کو دیتے ہو، اس حوالے سے کہ انہوں نے کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہایا۔ تمہیں تو چاہیے کہ تم اس کی طرف توکتے بھی نہیں، اپنی توک کی بھی بے عزت سمجھتے ہو، تو اپنی محلات میں بلا کر ان کو اعزازات دیتے ہو، یہ ہے تمہاری صلاحیت۔ فلسطین جل رہا ہے،
مسلمان بچے بچیاں، خواتین، پردہ خواتین یہودی بدبخت کے یلغار کے شکنجے میں ہیں، لیکن ان اہل عرب کا ابھی بھی ایمان نہیں جاتا، یہ ابھی بھی شراب کے مدہوشی کے عالم میں۔ کیا ہم ان سے توقع؟ ایک دن تم تیل بند کر دو اسرائیل پہ، پھر چلے ان کے ہوائی جہاز، پھر چلے ان کے ٹینک مسلمانوں پر یلغار کے لیے، یہ تمہارا تیل ہے۔ بدبختو، تمہیں اہل عرب کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن عرب کا تعلق تھا وہ تم تھے، تمہارے تیل سے ان کی سب کچھ چل رہا ہے، اور پھر وہ آئے دن مسلمانوں پر حملہ اور ہوتے ہیں۔ یہ تم مسلمانوں کے ساتھ دے رہے ہو، تم بھی کل اللہ کو جواب دے۔ کیا خدمت کی ہے مظلوم مسلمان، غیروں کی گود میں پلنے والوں، کیا خدمت کی؟ بنی اسرائیل جانتے ہو کون ہیں؟ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ نے پورے روئے زمین کی حکومت بھی دی تھی، پوری روئے زمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پورے روئے زمین پر ان کی حکمرانی نہیں رہی، ایک ملک سبا ان کی دسترس سے باہر تھا، علم نہ تھا۔ حضور کے ذریعے علم ہونے کے بعد بالآخر وہ بھی آپ کے زیر اثر، اور دوسرے ذوالقرنین حضرت اسحاق علیہ السلام کی تاریخ بتاتا ہے، گھڑی کو بھی دیکھ لو، تاریخ بتاتا ہے کہ دو بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے، یعقوب علیہ السلام کی تو بشارت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ دے دی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اے ابراہیم اسحاق کے بعد یعقوب بھی آ رہا ہے۔ دونوں کی بشارتیں ساتھ ساتھ آ گئی کہ اسحاق بیٹا آ رہا ہے، بیٹے کے بعد پوتا بھی آ رہا ہے، لیکن ایک بیٹا اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور بھی دیا تھا، جس کا نام تاریخ میں عیس۔ دونوں اپنے والد کی خدمت گار، یہ تفصیل میں نہیں جاؤں۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام خدمت کرتے کرتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے بیٹے، اللہ سلسلے نبوت کو تیرے خاندان میں جاری و ساری کرے۔ والدہ کو پتہ چلا کہ یعقوب کے لیے اسحاق نے دعا کر لی، دوسرے بیٹا دعا سے محروم رہا، ان کو بھی اپنے باپ کے سامنے لایا گیا، وہ بوڑھا ہو چکے تھے اسحاق علیہ السلام۔ کہا کہ یعقوب کے لیے تو آپ نے دعا کر دی، یہ عیز نے کیا کہ یہ بھی تو بڑا خدمتگار ہے۔ کہا اچھا، یہ اس وقت نہیں تو خیال نہیں آیا، اللہ پاک سلسلے بادشاہت کو عیز کی اولاد میں جاری تھا۔ جتنے بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ آئے ہیں ان کا تعلق عیس بیٹا ہے اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس کے اولاد میں بنی اسرائیل کے بادشاہ آئے ہیں، اور جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں آئے۔ تو بادشاہت بھی ادھری رہی، نبوت بھی۔ سلطان سکندر ذوالقرنین بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، پورے دنیا کے بادشاہ تھے۔ یہ بیٹے ہیں خاندان عیس کے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، ایک وقت آیا پوری دنیا پر یہ بیٹے ہیں سلسلے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بہرحال نبوت بھی یہاں رہی۔ اس قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم وجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اے بنی اسرائیلو اللہ کا یہ احسان یاد رکھو، اللہ نے بادشاہ بھی تم میں پیدا کیے بہت بڑی تعداد، اور انبیاء بھی تم میں آئے بہت بڑی تعداد۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے جتنے بھی اللہ نے بادشاہ اچھے نیک بادشاہ بھی گزرے، یہ دونوں کو دونوں تمہارے اولاد میں ہیں۔
جس طرح بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک بادشاہ ہے، ایک نبی ہے، بادشاہ کا نام آیا ہے جو بن گیا حضرت طالوت، یہ وقت کا بادشاہ آیا. اسی وقت جو نبی موجود ہے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام، حزقیل یعقوب کے اولاد میں، اور حضرت طالوت یہ حضرت عیسیٰ کے اولاد میں. گویا بیک وقت نبی اور بادشاہ ہوتا تھا، نبی ایک کی اولاد میں، بادشاہ دوسرے کی اولاد میں. اللہ نے کتنے احسان کیے. ان کو اللہ کے سامنے سب نگو رہنا چاہیے تھا ہر وقت، لیکن انہیں اللہ کی کسی امر کا خیال نہیں رکھا. بدترین لوگ بن گئے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی جب اللہ پاک نے ان کے کہنے پر ان کو تورات دی تھی، خود مانگ جب دیا، احکامات کی کتاب تھی، قانون کی کتاب تھی، یہ کرو یہ نہ کرو، تو موسیٰ علیہ السلام پر بگڑے. اے موسیٰ، یہ واقعہ اللہ نے لکھا ہے یا آپ نے لکھ کر وہاں بنا کر کے ہمارے پاس لایا؟ اللہ کے نبی پہ شک، ایک طرف ایمان رکھے، ایک طرف اللہ کے نبی پہ یہ شک کہ اے موسیٰ، آپ جو کوئی طور گئے تھے 40 دن گزار کر آئے، لگتا ہے کہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے. کا یقین نہیں آتا تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو ہر قبیلے کے 2 افراد کو لے کر کے آپ کوئی طور آ جائے، میں خود ان سے کہوں گا کہ یہ کتاب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو. یہ سب کچھ ہوا. لمبے واقعات ہیں سورۃ اعراف میں اللہ نے ذکر کی، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہوں گا. لیکن جب اللہ سے ہم کلام ہو گئے، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. اللہ نے خود فرمایا، اے قوم بنی اسرائیل، یہ میری کتاب ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی. اب یقین ہو گیا. وہاں ان پر ایک عذاب بھی آیا، اللہ نے وہ عذاب بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے دور فرما دی. جب واپس آئے تو قوم والوں نے ان سے پوچھا، اللہ سے باتیں ہو گئی؟ کہاں اللہ سے باتیں ہو گئی. کہ اللہ نے کیا کہا؟ کہ اللہ نے کہا ہے تو میرے کتاب، لیکن جو سخت احکامات ہیں اس پر عمل نہ کرو، جو آسان ہے اس پر چلو. ایسی قوم کی ذہانت کی کیا کی، ایسی قوم کی ہر درمی کی کیا کی. اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اللہ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کی سروں پر معلق کر دیا، جس طرح بادل آسمان زمین کے بیچ میں معلق ہوتے ہیں. کہو، صاف سچ کہو، میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ جو سخت باتیں ہیں ان پر عمل نہ کر، جو آسان ہیں ان پر مانتے ہو. یعنی میری اس کتاب کو سب سجدے میں گئے. سمعنا سمعنا سمعنا. آگے کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا یا اللہ، لیکن اطاعت ہم نہیں کریں گے. زبان سے سمعنا، دل میں ہم اطاعت نہیں. اتنی حد آخر کار اللہ نے اس قوم پر اپنا ایسا عذاب مسلط فرما دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورۃ مائدہ اور تفصیل ہر سورت میں، قل هل انبئکم بشر من ذلک، کیا یہ لوگوں، اللہ فرماتے ہیں میں اس زمین کی بدترین مخلوق تمہیں نہ بتاؤں، جو اس زمین کی سب سے بدترین مخلوق ہے، اللہ کے نزدیک بھی بدترین مخلوق ہے. مصوبۃ عند اللہ، ٹھکانے کے حوالے سے بدترین ٹھکانہ، بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک جو ہے. اے لوگوں تمہیں نہ بتاؤں؟ یا اللہ ضرور بتاؤ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں من لعنہ اللہ، جن پر اللہ کی لعنت برسا، وغضب علیہ، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، انہی پر مسخ کے عذاب آئے. کچھ اللہ بندر کی شکل میں، کچھ کو اللہ نے مسخ کر دیا، اور کچھ کو ان کی بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا. وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، یہ اس لیے کہ یہ انہوں نے اللہ کی بندگی نہیں کی، شیطان کی بندگی. اولئک شر مکانا، انتہائی بدترین ٹھکانہ ان کو ملا ہے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، صحیح راستے سے ہٹ گئے. فرد جرم اللہ کر رہا. تم پورے روئے زمین پر اللہ کے سب سے بہترین مخلوق تھے، اب اللہ کی بدترین مخلوق اس سرزمین پہ کون ہے؟
یہودی بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل اللہ کے بدترین مخلوق روئے زمین پر اگر ہے تو یہ بنی اسرائیل یہودی خود قرآن کے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اے مخاطب قرآن کی تو دیکھے گا بہت سے لوگوں کو انہی میں سے یسارعون فی الاسم والعدوان. اللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج نازل ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج نازل ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے قرآن کے مخاطب تو دیکھے گا کثیر منہم، انہی لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو تو دیکھے گا یسارعون، یہ دوڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر دوڑ رہے ہوں گے پھر اس گناہ کے کام میں والعدوان، ظلم کے. ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے. نہ بچوں پہ ترس آتا ہے، نہ عورتوں پہ ترس آتا ہے، نہ بوڑھوں پہ ترس آتا ہے، نہ شہر کو ملیامٹ کرنے سے ان کو کوئی ترس آتا ہے. شہروں کو گرا رہے، لوگوں کے ٹھکانوں کو گرا رہے. جہاں کوئی فتنے کا کام ہوگا اس کے پس پردہ آپ کو یہودی نظر آئے. یہ ہم سے کہتے تھے کہ کیا تھا واقع ہوا ہے، وہ 9/11 کا جو واقع ہوا ہے، 110 منزل عمارت جو گرا دی گئی تھی اور آئے دیکھا نتا افغانستان پہ الغار بمیں پھینک دو. انہی میں ہے اسامہ، اس میں ہے وہ لوگ. ارے کہاں افغانستان کے وہ کچے مکانوں میں رہنے والے طالب، اور کہاں تمہارا امریکہ کے ٹریڈ ورلڈ سینٹر. ارے بدبختو، تمہارے دل میں نفرت تھی ان سیدھے سادہ ملاؤں سے. یلغار کرنا تھا، کوئی بہانہ ڈھونڈنا تھا، تمہارے ہاتھ میں بانا لگ گئے. آیا افغانستان پر یلغار، یہاں سے کون اٹھا ہوگا جا کر کے امریکہ کے 110 منزل عمارت کو گرایا ہوگا. بس ایک بہانہ مل گیا. اور ہمارے مسلمان رہنے دو. ان کی لیڈروں کو نام سن کر خدا کی قسم الٹی آتی ہے. ایک بھی ایسا جرأت مند نہیں تھا وہ جو کہتا تھا میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں بڑا کمانڈوز ہوں. ہمارے جنرل صاحب جو بیٹھے تھے، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں. اس کا بھی ہم نے دیکھا کئی مرتبہ اس کو دن میں پتلون تبدیل کرنا پڑتا تھا ایک ٹیلی فون پر. اس نے کیا یہ ڈرتا ورتا نہیں تھا، کمانڈوز تھا. ہمارے کمانڈوز کا یہ حال تھا. معاف کیجیے، اب تو اللہ کے عذاب سے شکار ہو کے بدترین دن وہ گزار رہا ہے. لیکن اس کی کیا حرکت ہے؟ وہ کہتے تھا افغانستان سے اٹھ کر آئے امریکہ پر حملے، جی جیسا آپ کرو گے میں ساتھ دوں گا. آج بھی تاریخ بتاتا ہے اس کے پس پردہ بھی یہود کا حال، اس کے پس پردہ بھی یہود کا. جہاں شر ہوگا قرآن کے وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو دیکھے گا جب بھی کوئی شر کے کام ہوں گے، فتنے کا کام ہوگا، ظلم تعدی کا کام ہوگا، اس کے پس پردہ تمہیں یہود نظر آئے. وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ، حرام کھانا ان کی فطرت. یہ حرام خور قوم، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برے ہیں یہ جو عمل کرتے. اللہ فرماتے ان کے جو وہ مربی ہے، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، علماء مشائخ، ان سے کوئی امید تھی کہ وہ ان کو سمجھا دے گا کہ بھئی مت کرو، ظلم کے کام مت کرو، ان نہتے فلسطینیوں پر ظلم تو مت کرو، ان معصوم بچوں پر ظلم تو مت کرو. یہ تمہارے بمباری کن پہ ہو رہی ہے؟ ارے ظالموں، ان سے کوئی امید تھی کہ وہ کوئی خیر کا کام کریں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں لولا، کیوں نہیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں ان کے ربانیین، ان کے مذہبی مشائخ، والاحبار، ان کے علماء مذہبی پیشوا، کیوں ان کو ظلم سے نہیں روکتے؟ لیکن وہ بدبخت ان سے بھی آگے سن رہے ہیں آپ بھی. ان کی بڑے مربیوں نے جو ان کے مذہبی پیشواؤں کو آج کل مربی کر، وہ کہتے کرو حملے، ہماری طرف سے کلم اجازت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کی مذہبی پیشواؤں کا بھی حال ہے، وہ بھی ظلم کے کام میں ایک دوسرے سے آگے.
روکتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں روکتے، وہ ہے ہی انہی کے نسل سے ہے نا، یہی وہ کیوں؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، اسی چھٹا پارہ ختم ہو رہا ہے. میں اگر غلط ترجمہ کروں جا کر گھر میں پڑھوں، یہ آخری آیت ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، سب سے بدترین اس زمین پر مسلمانوں کی دشمن جس قوم کو پاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں وہ یہود. مسلمانوں تمہارا بدترین دشمن یہود، اس کائنات کی بدترین دشمن یہود. اور مرزائی انہی کی بائی ہے. کسی کی مجال نہیں کہ تل ابیب اسرائیل کی دارالحکومت میں اپنے دفتر کھولے، کسی مسلمان تنظیم کی مجال نہیں، لیکن مرزائیوں کے دفتر وہاں بھی نظر آئے، وہاں بھی. یہ اسرائیل جو خطہ بنا ہے فلسطین میں، یہ امریکہ، فرانس، جرمن، انہی طاقتوں کا لے پالک حرام زیادہ بچہ ہے. پھر اسرائیل کا حرام زیادہ بچہ مرزائی. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی قسم آج بھی امریکہ سے ہاتھ اٹھائے. پھر اسرائیل کا حشر دیکھنا کہ انشاءاللہ عرب پھر مرزائی نہ برسائے، صرف ان پر پیشاب کریں، وہ عرب کے پیشاب میں ڈوب گئے. معاف کیجیے میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، لیکن سچ کیا. پھر یہ میزائل نہ برسائے، یہ توپ نہ برسائے، صرف یہ جن قوتوں کا. اللہ پاک قرآن میں مقام پہ کیا فرمایا؟ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا. یہ پھر سورہ عمران ہے، چوتھا پارہ ہے، تیسرا رکوع. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا. اللہ نے یہودیوں پر ذلت ڈال دی ہے، یہ ہمیشہ ذلیل رہے سوائے اس کے الا بحبل من اللہ، یا تو اللہ کی چھتری کے نیچے آئے، وہ تو انہوں نے آنا نہیں. الا بحبل اللہ، سوائے اس کے کہ یہ بچ سکتے ہیں کہ اللہ کی چھتری کے نیچے آئے، وہ تو آنا نہیں. وحبل من اللہ، ہاں دوسری چھتری انسانوں کی ہے. اگر کوئی انسان ان کو اپنے چھتری مہیا کر دے شاید یہ کچھ بچ جائے. اگر ان کو چھتری نہ ملے، اللہ فرماتے ہیں یہ ذلیل ہو کر روئے زمین پر ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا. یہ ان چھتریوں کے نیچے ہے. کرے جتنے کرتے ہیں، ذلت ان کے مقدر میں لکھی. مسلمانوں مت گھبراؤ، پریشان مت ہو. یہ ہمیں مٹانے پر تل رہے ہیں، یہ ہمیں مسلمانوں کو مٹانے پر تلے ہیں. مسجد اجابہ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، عمرہ کرنے والے حج کرنے والوں نے یہ مسجد دیکھی ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی ہے. اللہ نے 2 قبول کیے، ایک سے روک دیا. اے میرے حبیب اس دعا کو رہنے نہیں، یہ مت مانگو، یہ 2 دعائیں میں قبول کرتا ہوں. ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی، یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ بھیجنا، نہ مسخ کا نہ کوئی اور، کہ میری امت صفحہ ہستی سے مٹ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ نے اس کو قبول فرمایا. تو ہم پہ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پہرا دے رہی ہے کہ انشاءاللہ جیسے بنی اسرائیل پر مسخ کا عذاب آیا، اس امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسخ کا عذاب نہیں آیا. اور یہ امت کبھی بھی ختم ہوئی کسی ظالم کی وجہ سے، اور یہ کہ اللہ کسی ظالم کو مسلط نہ کرنا کہ میری امت کو ختم کر دے. یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی. انشاءاللہ قیامت تک مسلمان رہیں گے. جب تک قرآن رہے گا مسلمان رہیں گے. یہ نہیں کہ ہم میں کوئی کمال ہے، خدا کی قسم مسلمانوں میں کوئی کمال نہیں. کمال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں. آپ کی دعائیں ہم پہ پہرا دے رہی ہے. یہ اگر ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ تمہیں مٹائے مسلمانوں تو پھر میرے حبیب کی دعائیں کہاں کی پہرے دے رہی ہیں ہم پہ وسلم کی دعائیں. اگر یہ ہمیں مٹانے پر تلے ہیں، یہ ہماری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہماری کشتی کی ڈبونے سے پہلے ان کا سفینہ پہلے ڈوب جائے. مسلمان آخری اس دنیا سے جائیں گے، کفار ختم ہو چکے ہوں گے.
اللہ کے دین کا وعدہ پورا ہوگا. اللہ نے فرمایا ایک دفعہ یہ قرآن پوری دنیا میں نافذ ہو کر رہے گا. اللہ کا یہ وعدہ جب تک پورا نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. اس کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقرر کیا. وہ آئیں گے, قرآن کا نظام قائم ہوگا, دین کے نظام قائم ہوگا. یہودیوں سے بھی زمین کا سینہ پاک ہو جائے گا, عیسائیوں سے بھی پاک ہو جائے گا. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کر لے, جس سے کر سکتے ظلم کر لے. انشاءاللہ مسلمان تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوئے ہیں. اللہ پاک انشاءاللہ انہی معصوم بچیوں اور بچوں کے خون کی طفیل انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو تا قیامت سلامت رکھیں گے, اور کفار آگ سمود کی طرح مٹ کر رہ جائے گا. دعا تو کیجیے یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما, یا اللہ فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, یا اللہ یہودیوں کی طاقت کو آپس میں ٹکرا کر پاش کر دے. یا اللہ امریکہ یا جو بھی یہودیوں کے ساتھ دے رہے, یا اللہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم ان کے مد مقابل آ سکتے, دعا کر سکتے. یا اللہ ان قوتوں کو جو ان یہودیوں کی سرپرستی کر رہے, یا اللہ ان کو بھی مٹا دے, اور جن کی سرپرستی کی جا رہی ہے یہودی لابی, یا اللہ ان کو بھی مٹا دے. یا اللہ مظلوموں کی حفاظت فرما, افغانستان کے مظلوم ہو, کشمیر کے مظلوم ہو, یا اللہ شام اور فلسطین کے مظلوم ہو, یا اللہ سب کی مدد فرما, اور ملت کفریوں کو ایسے صفاستی سے مٹا دے جیسے تو نے قوم عاد اور سمود کو صفاستی سے مٹایا. اللہ پاک ہماری